محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد اشعار نعت کے پڑھ رہا ہوں. مجھے ہر وقت دل چلنے کو کہتا ہے مدینے میں. مجھے ہر وقت دل چلنے کو کہتا ہے مدینے میں. رہوں میں ہند میں لیکن یہ رہتا ہے ارے بولو مدینے میں. اور دیکھیے اگلا شعر کتنا پیارا ہے. اللہ کرے کہ NRC میں نکالے بھی جائے تو مدینہ پہنچا دیا جائے. بولو آمین ہے نا. لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ہمیں کھدڑ دے. تو خیر دیکھیے کبھی سیراب ہو ہم بھی خداوندہ وہاں جا کر. زور سے کہہ دو آمین. کبھی سیراب ہو ہم بھی خداوندہ وہاں جا کر. فیوز و برکتوں کا بحر بہتا ہے مدینے میں. فیوز و برکتوں کا بحر بہتا ہے مدینے میں. رہوں میں ہند میں لیکن یہ رہتا ہے مدینے میں. اور دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے. محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں. کہہ دو سبحان اللہ ایک بار زور سے. محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں. کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں. مجھے ہر وقت دل چلنے کو کہتا ہے مدینے میں. اور نعت کا اخیر اور بڑا پیارا شعر. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. الہی ایک چھینٹا آ لگے ہم سب کے سینے میں. آمین کہہ دو. الہی ایک چھینٹا آ لگے ہم سب کے سینے میں.
رہوں میں ہند میں، لیکن یہ رہتا ہے مدینے میں۔ اور دیکھیے مقطع جو نعت کا آخر سے ہوتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ دیکھیے غم فرقت میں تڑپے گا ندا کب تک رسول اللہ، غم فرقت میں تڑپے گا ندا کب تک رسول اللہ، بڑی مدت سے رہنے کو ترستا ہے مدینے میں، بڑی مدت سے رہنے کو ترستا ہے مدینے میں۔ مجھے ہر وقت دل چلنے کو کہتا ہے مدینے میں، رہوں میں ہند میں لیکن یہ رہتا ہے مدینے میں۔ آپ لوگوں کی برکتوں سے اللہ بلواتا ہے میرے بھائی، ورنہ روزانہ سفر اور روزانہ بولنا کہاں ہے، یہ علماء کی برکت ہے۔ ہمارے بزرگ بیٹھے خان ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ ابھی آپ سو جائے گے، میں پوری رات سفر کروں گا۔ چلیے بات شروع کر رہا ہوں، بیٹا آواز صحیح رکھنا۔ درود شریف پڑھ لیجیے پھر اپن۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا۔ یہ تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائے تھوڑا سا، ہاں جگہ برابر نہیں ہوگی تو دیکھنا بھائی، کرسی مت چھوڑو، ہے نا؟ سمجھے کہ یہ کرسی کے لیے بڑی محنتیں کرتے لوگ، کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ بیٹھ جائیں آپ اطمینان سے۔ بہت اچھے بہت اچھے، بڑے اطمینان سے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا
وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقال تعالى: كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة قرة عيني. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، شعر پر غور کیجیے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا، ہے نا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. کہہ دو زور سے انشاءاللہ، زور سے ایک بار. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. زور سے کہہ دو انشاءاللہ.
ان اندھیروں کا جگر، میں مایوس نہیں ہوں، میں پورے ملک میں ایک حوصلہ بڑھا رہا ہوں لوگوں۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام، حفاظ قرآن مبین، ائمہ کرام، میرے دوست بڑے بھائی قاری اسرار صاحب، مولانا انیس صاحب، قاری رئیس صاحب، اور میرے بہت ہی پیارے دوست حافظ صدیق صاحب، حافظ عبدالرشید صاحب، حافظ شرافت صاحب، مولانا مصباح صاحب، قاری انور علی صاحب، اور جن کی ضد، جن کے اصرار پر میں یہاں تک آیا ہوں، ایسے میرے بہت پرانے دوست مولانا اشرف علی فلاحی صاحب، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں خوشی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت لمبے وقفے کے بعد یہاں پر آنا ہوا۔ جب پروگرام کے بہانے سے آنا ہوتا ہے تو ہمارے جتنے پرانے چہرے ہیں، پرانے چاہنے والے ہیں، پرانے دوست ہیں، پرانے بھائی ہیں، سب لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ مولانا خان پوری صاحب یہاں بیٹھے ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، ہمارے عبدالحمید بھائی، میرے لاڈلے دادا صدرو بھائی، ایسے ہی ریاض بھائی، اور نعیم بھائی نے بڑی ہمت بڑھائی آج میری نعیم سنجان والا نے یہاں پر آنے تک، اور بڑی مجھے ہمت سے کام لینے کے لیے کہا۔ میں تمام لوگوں کا، ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام میں نہیں جانتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ پروگرام لیا گیا ہے ایصال ثواب کے مقصد سے لیا گیا ہے۔ ہمارے بھائی ہے عبد الحنان صاحب اور عبد المنان صاحب، میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ نے سب نے آمین کہنا۔ میرے مولا ان دونوں بھائیوں کی زندگیوں میں خوب برکتیں نصیب فرما، زور سے بول دو آمین۔ آج ان کی والدہ ختیجہ بی عبد الغفور ٹیلر چند دنوں پہلے انتقال ہوا۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے خاص طور سے انہوں نے مجھے ارجنٹ دعوت دی 5 دن کے اندر، کیوں نہیں بھائی جاوید میاں، شاید 5 دن کے اندر۔ میں نے کہا بھائی کیسے کرو گے؟ تو کہا کہ دعوت ہم چلائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کوئی دعوت چلانے کی ضرورت نہیں، ہم 50 بھی بولتے ہیں، 50,000 بھی بولتے ہیں، اور ہم کو مجمع سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجمع اتنے دیکھ لیے کہ اب دیکھنے کی تمنا بھی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں تو ویسے بھی گجرات میں کرفیو لگا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو اتنے گاڑیوں پہ لوگ استقبال کے لیے رہتے ہیں۔ تو خیر آج مرحومہ ختیجہ بھی، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر پروگرام سجایا گیا، اور پھر آج ہی آپ کو بتا دوں کہ آج ہی انہی کی چچا زاد بہن مہجبین یوسف شیخ، عجیب واقعہ ہوا، لیکن وہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بڑی خوش نصیب عورت ہے۔ ہمارا تو ماننا ہے، پھر زور سے بول دینا جو میں ہمیشہ بلواتا ہوں کہ ہمارا ماننا ہے زندگی کس کے ہاتھ ہے، زور سے پیچھے سے آواز آنی چاہیے، زندگی کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ موت کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ نفع کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ نقصان کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ کہو اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ ہاں یہ جملہ بڑا حوصلے والا ہے۔ کئی ٹوٹے ہوئے حوصلے قاری اسرار صاحب
کہ یہ جملہ اتنا حوصلے والا ہے، یہ ایمان والا ہے کہ سارا ایمان والے کو بڑی پیاری تعلیم دی گئی ہے کہ ہر چیز کو اللہ پر چھوڑ، تجھے تیری جو ذمہ داری ہے، تیری جو محنتیں ہیں وہ تو پورا کر، لیکن رزلٹ اور نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ جملہ بولتے ہوئے قاری صاحب ایک واقعہ ہمارے یہاں کا یاد آ گیا کہ مہاراشٹر میں کئی کسانوں نے آتما ہتیا کیا۔ اس وقت ملک میں جیسے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ویسے ہی کسانوں کا اتنا برا حال ہے کہ کئی ہزار کسانوں نے آتما ہتیا کیا۔ تو فلم انڈسٹری کا ایک کلاکار ہے، میں اس کا نام بھی لے لیتا ہوں سمجھانے کے لیے ایمان کی بات، نانا پاٹیکر۔ تو وہ ہمارے پروگرامز میں جب اس نے یہ ساری باتیں سنا تو نانا پاٹیکر خود اپنے ہندو بھائیوں کو یہ سمجھانے گیا، دیکھو بہت پیاری بات، ہم کوئی تقریر یاد کر کے نہیں آتے ہیں، ہمارا تو ماننا ہے کہ بلوانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ جو بہتر سمجھے گا وہ بلوائے گا۔ تو نانا پاٹیکر اپنے ہندو کسان بھائیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بھائیوں دیکھیں سمجھانے کا اس کا سٹائل، بھئی سیلاب آیا تو بولے ہاں آیا، تیری فصل تباہ ہو گئی، تیری کھیتی تباہ ہو گئی، لاکھوں کا نقصان ہوا، ہو گیا۔ پھر کہتا ہے کہ ایک بات بتا رمیش بھائی، ایک بات بتا گنیش بھائی، تیرے بازو میں جو کھیت ہے وہ کس کا ہے؟ تو بولے وہ گاؤں کے رحیم بھائی کا ہے۔ دیکھو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ کہنے لگا کہ یہ گاؤں کے رحیم بھائی کا ہے۔ تو کہا کہ سیلاب صرف تیرے کھیت میں آیا، نقصان صرف تیرا ہوا یا وہ تیرے پڑوسی رحیم کا بھی ہوا؟ تو کہا کہ رحیم کا بھی پورا کھیت تباہ ہو گیا، اس کی بھی بیچاری کی فصل تباہ ہو گئی۔ تو نانا پاٹیکر کہتا ہے کہ تیری بھی تباہ ہو گئی، رحیم کی بھی تباہ ہو گئی، پرکاش کی بھی تباہ ہو گئی، کریم کی بھی تباہ ہو گئی، رمیش کی بھی تباہ ہو گئی، ہارون کی بھی تباہ ہو گئی۔ تو ہارون رحیم اور کریم کیوں نہیں آتما ہتیا کر رہا ہے؟ دیکھو بہت پیاری بات سمجھا صدیق صاحب کہ وہ رحیم، وہ کریم، وہ ہارون کیوں نہیں خودکشی کر رہا ہے؟ جبکہ فصل تو اس کی بھی تباہ ہوئی، کھیتی تو اس کی بھی تباہ ہوئی، نقصان تو اس کا بھی ہوا، وہ کیوں نہیں آتما ہتیا کر رہا ہے؟ تو آخر میں خود نانا پاٹیکر یہ جملہ کہتا ہے کہ مسلمان اس لیے آتما ہتیا نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کو اس کے قرآن نے، اس کو اس کے نبی نے، اس کو اس کے پریشت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کام کرنا تیرا کام ہے، رزلٹ دینا اللہ کا کام ہے۔ تو مسلمان مایوس ہو کر آتما ہتیا اس لیے نہیں کرتا کہ اگر اس کا نقصان بھی ہوا تو آخر میں وہ اتنا ہی جملہ کہہ دیتا ہے، بھئی اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا۔ اب دیکھیے اتنا ہی جملہ کیا کرتا ہے، کتنا بڑا کام کرتا ہے کہ اس کو خودکشی سے روک دیتا ہے، خودکشی سے روک دیتا ہے، آتما ہتیا سے روک دیتا ہے۔ اسلام نے تعلیم دی ہے، پوری طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والو، اے قرآن کے ماننے والو، اے محمد مصطفیٰ کے ماننے والو، اس پیغام کو سن لو کہ زندگی، موت، نفع، نقصان، کرتا دھرتا سب کچھ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور یہ بھی سکھایا کہ حالات کا لانے والا بھی اللہ ہے، حالات کا سدھارنے والا بھی اللہ ہے، حالات کا بگاڑنے والا بھی اللہ ہے، اور حالات کا بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، قسم خدا کی یہ ایسے جملے ہیں، یہ ایسی تعلیم ہے، یہ ایسا سندیش ہے کہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور میں تو اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایک سال کے پورے پیپرز اٹھا لو، ایک سال کی پوری نیوز اور خبریں اٹھا لو، اگر ایک سال میں 10,000 لوگوں نے آتما ہتیا کیا ہوگا، خودکشی کیا ہوگا، تو میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 10,000 لوگوں میں 100 لوگ بھی آپ کو ایمان والے نہیں ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے بولو، اس کا یقین ہے۔ ہاں، آج ایصال ثواب کے پروگرام میں بیٹھے ہو، آج کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہو، کیوں؟
आज किसी को याद करके उसके लिए दुआएं कर रहे हो। आज भाई अब्दुल हन्नान और अब्दुल मन्नान और इनके खानदान वालों ने, इनके रिश्तेदारों ने अपनी वालिदा मुहतरमा, अपनी मां के ईसाले सवाब के लिए यह प्रोग्राम रखा है। और यकीन मानो कारी साहब, ये बहुत अच्छी बात है। वरना आप देखो कि अगर लोग जाहिल होते हैं तो बाप का चहलम और बाप का सीएम और बाप की बरसी भी वो ऐसी हरकतों के साथ मनाते हैं कि सवाब तो पहुंचना दूर की बात, इनकी हरकतें देखकर फरिश्ते रिमांड लेना शुरू कर देते होंगे। नहीं समझे आप? रिमांड समझते हैं? अरे समझते कि रिमांड है? फरिश्ते कहते होंगे बेटा देख, वो तूने जो औलाद छोड़कर आया ना, वो तेरे जमीन में आने के बाद, तेरे दफन होने के बाद, वो तेरी औलाद वो वहां पर नाच गाना कर रही है। वो तेरी औलाद तेरे चहलम या तेरी बरसी या तेरी सीएम में वो कव्वालियां कर रही है। वो तूने जो औलाद छोड़कर आया है वो ढोल बजा रही है, वो म्यूजिक बजा रही है, वो गलत काम कर रही है। और प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि आदमी दुनिया से चला जाता है ना? आदमी दुनिया से चला जाता है। चले जाने के बाद हाल ये होता है कि अब उसके आमाल करने का मौका खत्म हो गया। अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता। क्यों? अब वो रोजा नहीं रख सकता, अब वो ज़कात नहीं दे सकता, अब वो सदका खैरात नहीं कर सकता, अब वो हज को नहीं जा सकता। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी दुनिया से चला जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। लेकिन प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद अब वो नमाज तो नहीं पढ़ सकता, ज़कात तो नहीं दे सकता, सदका खैरात नहीं कर सकता, रोजा नहीं रख सकता। लेकिन प्यारे आका ने फरमाया कि उसके मर जाने के बाद भी कुछ आमाल ऐसे होते हैं कि दुनिया से चले जाने के बाद भी उसको उसका सवाब मिलता रहता है। उसमें से एक चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नेक औलाद, अगर आदमी ने अपने मरने के बाद नेक औलाद छोड़ा है तो फिर वो गलत काम नहीं करेगी। आदमी ने अपने मरने के बाद अपनी औलाद में दीनदारी छोड़ी है, अपनी औलाद में इस्लाम की तालीम और तरबियत छोड़ी है। मेरे भाइयों, जहन में जो अल्लाह ला रहा है मैं बोलते जा रहा हूं और मुझे यकीन है कि अल्लाह काम की बातें बुलवाएगा। मेरी बहनों इस पैगाम को सुन लेना, मेरे भाइयों इस पैगाम को सुन लेना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर आदमी ने मरने के बाद दुनिया में नेक औलाद छोड़ा है, कसम खुदा की जब तक वो अच्छे काम करते रहेंगे उसकी औलाद दुनिया में नेक अमाल करती रहेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसकी मां और उसके बाप को कब्र में भी चले जाने के बाद उसके अकाउंट में नेकिया, अज्र और सवाब मिलता रहेगा। ये जुमला मैंने क्यों कहा? क्यों? औलाद तो छोड़ना है। क्यों? आदमी वारिस के लिए क्या क्या करता है कि नहीं, कोई तो वारिस होना चाहिए। क्यों? कोई तो मेरा वारिस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए मेरे भाई। इतनी जो नंदी बैल की तरह मेहनत करके करोड़ों कमाए तो कौन खाएंगे? वारिस होना चाहिए। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो मेरी बहनों कि बिल्कुल वारिस छोड़ो, लेकिन ऐसे वारिस छोड़ो कि हम दुनिया से चले जाए तो हमारे चले जाने के बाद भी वो औलाद कुछ ऐसा नेक काम करे कि मरने के बाद भी इसका अज्र और सवाब हमको मिलता रहे। वरना कारी साहब, दादा, हमने ऐसे लोग भी देखे हैं मौलाना, ऐसे लोग भी देखे हैं कि करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया, बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, लेकिन करोड़ों कमा कर दिया, लंदन गया, अमेरिका गया, अफ्रीका गया, लाल पासपोर्ट लिया, 30 साल तक के मेहनत किया, करोड़ों रुपए कमा कर दिया। और जिन औलाद को छोड़ा, मौलाना जिस औलाद को बंगला देकर जा रहा है, प्लॉट देकर जा रहा है, दुकानें देकर जा रहा है, खेती देकर जा रहा है, कारी साहब, उस औलाद का हाल यह है कि उस औलाद को जनाजे की नमाज भी नहीं आती कि कम से कम बाप का इतना तो हक अदा करे। क्योंकि शरीयत ने यह कहा है कि मरने वाले का जनाजा वही पढ़ाएगा जो उसका सबसे करीबी हो।
भले ही कितने से बड़ा अल्लाह वाला खड़ा हो। क्यों? शरीयत क्या कहती है मौलाना? बड़े से बड़ा मुफ्ती तुम्हारे मजमे में हो, बड़े से बड़ा अल्लाह वाला तुम्हारे बाप के जनाजे में हो, लेकिन शरीयत ये कहती है, शरीयत का ये मसला है कि जनाजे की नमाज पढ़ाएगा वो जो सबसे करीबी है। अब बताओ वो कितना बदनसीब बाप होगा, वो कितनी बदनसीब मां होगी कि करोड़ों रुपये औलाद को कमा कर दिया, मगर औलाद को एमबीबीएस तो बनाया, कलेक्टर तो बनाया, एसपी तो बनाया, टीचर तो बनाया, प्रोफेसर तो बनाया, लॉयर तो बनाया, दुनिया का बेहतरीन नोटे कमाने की मशीन तो बनाया, मगर कितनी बदनसीब मां है और कितना बदनसीब बाप है वो कि उसका बेटा उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ा सकता। क्यों? अच्छा सच्ची बताओ, जनाजे की नमाज की दुआ का भी मतलब कभी सोचा है क्या है? आओ इसाले सवाब का और मौजू ही ये है तो मैं आपको वो भी बता दूं। आओ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब तुम्हारा बेटा, जब तुम्हारा करीबी अगर वो तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा, तो मैं तो यहां ये पैगाम दे रहा हूं मौलाना कि मकतब में छोटे छोटे बच्चों को जनाजे की नमाज की दुआ भी सिखाओ और उसका मतलब भी सिखाओ। और सुन लो, आज जितने लोग मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इस दुआ का मतलब भी अगर समझ गया तो मैं समझूंगा कि खतीजा बीबी को कितना सवाब मिलेगा, ये मेरे पास अल्फाज भी नहीं। क्यों? मरहूमीन को, मरने वालों को कितना सवाब मिलेगा अगर आज आपने सिर्फ जनाजे की नमाज की दुआ का मतलब भी समझ लिए। तो सुन लो, ये इसलिए भी सुना रहा हूं मौलाना अशरफ साहब कि याद रखो, ये कोई सिर्फ जनाजे की दुआ नहीं है कि ये सिर्फ कोई मरा तो उसी वक्त पढ़ना है, बल्कि इस दुआ के अल्फाज पर गौर करो तो आपको पता चलेगा कि ये तो वो दुआ है कि मैं बेडरूम में रहूं तो मुझे ये पढ़ना चाहिए, मैं बिस्तर पर जाऊं तो मुझे ये पढ़ना चाहिए, मैं घर से निकलूं और गाड़ी पर बैठूं तो मुझे ये पढ़ना चाहिए, क्यों? मैं मार्केट में जाऊं तो मुझे ये पढ़ना चाहिए, चलते फिरते ये दुआ करना चाहिए। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। क्या मतलब है मेरे वलसाड़ के भाइयों, मेरी बहनों, सुन लो, ये दुआ याद कर लेना, इसका मतलब भी याद कर लेना। और चलते फिरते अगर रोटियां बना रही हो, बनाते बनाते ये पढ़ना। क्यों? कपड़े धो रही हो, कपड़े धोते धोते ये पढ़ना। घर में बर्तन मांज रही हो, सफाई कर रही हो, सफाई करते करते ये पढ़ना। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर, ए अल्लाह तू माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना, ए अल्लाह हम में जो जिंदा हैं उनको भी माफ फरमा दे। वो मय्यितिना, और जो दुनिया से जा चुके हैं, मेरे अब्बा हो या मेरी अम्मा हो या मेरी बहन हो या मेरे रिश्तेदार हो। दुआ में कितने प्यारे अल्फाज है कि अल्लाह से मांगते रहा करो, ए अल्लाह हम में जो जिंदा है उनको भी माफ फरमा। वो मय्यितिना, और जो मर चुके हैं उनको भी माफ फरमा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, और जो अभी हाजिर हैं उनको भी माफ फरमा। वो गाइबिना, जो हाजिर नहीं है उनको भी माफ फरमा। कितने प्यारे अल्फाज है। और देखो, कोई नहीं छूट रहा दुआ में। क्या बोला? क्यों? कोई नहीं छूट रहा। क्यों? दूध पीता बच्चा भी है तो दुआ में आ गया। ए अल्लाह, आगे के जुमले सुनिए। वो सगीरिना, ए अल्लाह जो हमारे मासूम बच्चे हैं, जो हमारी मासूम बेटियां हैं, जो हमारे मासूम बच्चे हैं, ए अल्लाह तू उनको भी माफ फरमा। वो कबीरिना, जो हम में बड़े हैं, वो 70 साल के हो या 80 साल के हो या 100 साल के हो, ए अल्लाह उनको भी माफ फरमा। वो ज़करिना, देखो कितने प्यारे अल्फाज। और ए अल्लाह जो हम में मर्द हैं उनको भी माफ फरमा। वो उनसाना, जो औरतें हैं उनको भी माफ फरमा। अरे बोलो, कोई छूटा? कोई छूटा? नहीं छूटा। कितनी प्यारी दुआ। और आखिर का जुमला सुनो दुआ का, याद कर लेना, चलते फिरते पढ़ना, इसलिए कि मेरे भाई रोजाना सुन रहे हैं।
ابھی ہم کہاں تھے کیا معلوم، گھر میں بیٹھے تھے شاید، نعیم بھائی وغیرہ ہم لوگ، حمید بھائی ہم لوگ بیٹھے تھے، خبر آئی چلتے چلتے انسان مر رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 3 دن پہلے کہ کس طریقے سے حالات کہ ایک بس سیدھا کنویں میں اتر گئی، دیکھیں 26 لوگوں کی موت۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، ابھی ہم آ رہے تھے نوجوان سے، ابھی ٹرین سے آ رہے تھے، بس اتر رہے تھے کہ ٹرین میں ایک آدمی کٹ گیا، جگہ پر موت۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے نبی نے بھی کہا تھا کہ اے انسانوں موت کو یاد کیا کرو۔ آج افسوس ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول گئے۔ جس کا آنا یقینی ہے، جس کا آنا طے ہے، جس نے کسی کو نہیں چھوڑا، بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں چھوڑا، بڑے بڑے طاقتوروں کو نہیں چھوڑا، بڑے بڑے حکمرانوں کو نہیں چھوڑا، بڑے بڑے سلطانوں کو نہیں چھوڑا۔ ارے وہ لوگ جو کبھی سورج کو یہ کہتے تھے کہ اے سورج تو جہاں بھی نکلے گا وہاں پر ہماری حکومت ہے، اے بادلو ٹھیک ہے تم آئے ہو یہاں نہیں برس رہے ہو، جہاں بھی جا کر برسو گے وہاں ہماری حکومت ہے، وہاں ہماری بادشاہت ہے۔ ایسے بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اکثروا ذکر حازم اللذات، اے لوگو وہ جو مزے کو ختم کر دینے والی ہے، اے لوگو جو دنیا کے عیش کو، دنیا کے آرام کو ختم کر دینے والی ہے، اے لوگو اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج انسان موت کو بھول گیا ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو۔ اے لوگو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، کیونکہ وہاں جاؤ گے کسی کی قبر کو دیکھو گے تو تمہیں یاد آئے گا کہ تمہیں بھی یہاں آنا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، وہ کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے جانے کب نکل جائے۔ او اللہ کے بندو، وہ اللہ کی بندیوں، وہ جو موت یقینی ہے، ہر انسان جانتا ہے، دنیا کا کوئی پاگل بھی ایسا نہیں ہے، ایسے دنیا کے ایسے پاگل کہ جن کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ میں ننگا ہوں، میرے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ پاگل بھی جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ اس پاگل کے قریب آپ چھری لے کر جاؤ، صرف ایکٹنگ کرو اس کے پیٹ میں مارنے کی، وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ ارے بھائی تو اتنا پاگل ہے، تجھے ہوش نہیں ہے کہ تیرے بدن پر کپڑے ہیں نہیں ہیں، لیکن یہ کیسے سمجھ رہا ہے کہ یہ چھری ہے اور اگر یہ پیٹ میں گئی تو مر جاؤ گا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں، مثال کیوں دے رہا ہوں کہ موت ایک ایسی زندہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ایسے بھی پاگل آئے ہیں کہ جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا۔ بڑے بڑے پاگل آئے، پڑھے لکھے پاگل بھی آئے، نہیں سمجھے آپ؟ پڑھے لکھے پاگل دیکھ رہا ہے، چاند پر بھی جا رہا ہے، سارا سسٹم بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ بھی رہا ہے کہ دیکھو ایک 2 ویلر چلانے والے کے بغیر نہیں چلتی، ایک 4 ویلر بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی، تو اتنا بڑا سسٹم کوئی تو اس کا چلانے والا ہوگا۔ کیوں یہ سورج برابر وقت پر نکل رہا ہے؟ کیوں یہ چاند برابر وقت پر نکل رہا ہے؟ کیوں ان میں ٹکر نہیں ہو جاتی؟ کیسے یہ بادل آتے ہیں؟ کیسے یہ ہوائیں چلتی ہے؟ کیسے برسات کا موسم آتا ہے؟ کیسے گرمی کا موسم آتا ہے؟ کوئی تو ہے کہ سارے سسٹم پر کسی کا کنٹرول ہے، اگر کسی کا کنٹرول نہ ہوتا تو یہ سسٹم کیسے چلتا؟ لیکن ایسے بھی پڑھے لکھے پاگل ہے کہ سب کچھ دیکھ کر بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور ایسے پڑھے لکھے پاگل ہے جنہوں نے لکھا ہے
کہ یہ دنیا ایسی چل رہی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ تو بھی ایسی آ گیا اور ایسی چلا جائے. او میرے بھائیو، دنیا کے کسی شخص نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا. خدا کا انکار کرنے والے ہیں کیا قاری صاحب؟ خدا کے انکار کرنے والے ہیں، لیکن وہ خدا کا انکار کرنے والا، وہ منکر، وہ کافر بھی موت کا انکار نہیں کرتا. ڈائلاگ بڑا پیارا بولتا ہے، ایک دن تو سب کو جانا ہے. کیا بولتا ہے؟ ایک دن تو سب کو جانا ہے. لیکن ہم اس سے کہتے ہیں کہ جب جانا طے ہے، جب تجھے اتنا معلوم ہے کہ جانا ہے، تو پھر وہاں کے لیے کیا کیا؟ ارے بھائی، میں ابھی آپ کے شہر میں آیا ہوں، مجھے یہاں سے بہار جانا تھا، 4 دن کے لیے جانا تھا. تو میں نے بتایا نہیں بھائی کتنے ڈریس؟ میں نے 6 ڈریس رکھ کے لایا ہوں، ایکسٹرا 2. تیاری ہے نا بھائی؟ کیونکہ سفر ہے نا، سفر ہے نا. اللہ کے حبیب نے فرمایا، او دنیا کے مالداروں، او دنیا کے کروڑ پتیوں، او دنیا کے ہوشیاروں، او دنیا کے ذہینوں، عقل مندوں، اس پیغام کو سن لو. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان، دنیا کا سب سے ہوشیار انسان، دنیا کا سب سے چالاک انسان وہ ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے چالاک انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. ہے نا؟ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اب آپ کو یہ معلوم تو کرنا پڑے گا نا بھائی وہاں کتنے ڈریس لگے گئے. ہے نا؟ ہو سکتا ہے وہاں صابن نہیں ملتا ہو، معلوم کرنا پڑے گا نا. نہیں. او اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے فرمایا پیسہ کمانا عقل مندی نہیں. پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ایسے تمہارے پیچھے دوڑتی ہے جیسے موت تمہارے پیچھے دوڑتی ہے. پیسہ کمانا عقل مندی نہیں. کیوں؟ بنگلے بنانا عقل مندی نہیں. کیوں؟ محلات بنانا عقل مندی نہیں. آج میں نے دوپہر میں ایک پارک میں ایک کالونی ہے، وہاں پر دوپہر میں مجھے کھانا کھلایا گیا. ہمارے دوست ہے جو باپو ہے وہاں کے، اپنے بھاؤ نگر کی درگاہ کے ذمہ دار ہیں، اقبال باپو. تو انہوں نے وہاں کھانا کھلایا. اتنا شاندار پارک ہے، وہ پوری سوسائٹی ہے. تو میں نے کہا یہاں کتنے بنگلے ہیں؟ ایک ایک بنگلہ بہت بڑا بڑا. تو کہا کہ یہاں 80 بنگلے ہیں. میں نے کہا لوگ ابھی یہاں کتنے رہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ مفتی صاحب یہ سب لوگوں کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، اور سنڈے کو یہ سیٹرڈے یا سنڈے کو یہاں پر آتے ہیں، لیکن کنٹینیو یہاں پر 15-20 فیملی رہتی ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں سمجھ لو، گھر ہے ان کا، سمجھ رہے آپ؟ لیکن اسپیشل سنڈے کا ایک گھر ہے. ارے کچھ سمجھے؟ اسپیشل سنڈے کا ایک گھر ہے. کیوں؟ جبکہ نبی نے کہا کہ عقل مند وہ ہے جو اس گھر کو سمجھ لے جو 2 گز زمین ہے. کیوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قبر کو یاد کیا کرو، قبر کی تنگی کو یاد کیا کرو، قبر کے حالات کو یاد کیا کرو. اور اللہ کے نبی نے جب قبر کے بارے میں کہا تو صحابہ کی زندگیوں میں ملتا ہے ایک صحابی رسول جو خلیفہ بھی ہے، حضرت عثمان غنی. غنی ان کے نام کے ساتھ اس لیے لگا ہے کہ اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ یہ ریلائنس، یہ ٹاٹا، یہ امبانی، یہ اڈانی، یہ جتنے بھی ہے، یہ پیر کی جوتیوں کی دھول بھی نہیں ہے. کیوں؟ لیکن حدیث کیا کہتی ہے کہ عثمان غنی جن کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا، وہ عثمان غنی جب قبر کے پاس آتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی. لوگ پوچھتے تھے کہ عثمان اتنا کیوں روتے ہو؟ قبرستان آتے ہو یا کسی کے جنازے میں آتے ہو؟ آج تو ہمارا حال یہ جناب کہ جنازے میں بھی اگر کسی کے گئے ہیں تو وہاں بھی جتنی دیر دفن کرنے کے لیے لگ رہی ہے اتنی دیر یہ موبائل پر گیم کھیل رہا ہے. یہ فیکٹ ہے قاری صاحب. کیوں؟ اچھا ایک خاص بات، دفن ہو رہا ہے،
اس کو موبائل آ رہا ہے, یہ موبائل اٹھا بھی رہا ہے, اٹینڈ بھی کر رہا ہے, اور سامنے والے کو کہہ رہا ہے بس تھوڑی دیر لگے گی, آتا ہوں. جبکہ ابھی 7 دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو دفن کرنے گیا تھا وہ بھی واپس نہیں آیا. کیوں؟ یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ تھوڑا تو سوچو. کیوں؟ قرآن کر رہا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرا رب یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو, ہر چیز کو فنا ہونا ہے, ہر چیز کو ختم ہونا ہے. ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, صرف تیرا رب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے, باقی رہنے والا ہے. ہر چیز کو فنا ہے. اور کتنا پیارے الفاظ قرآن استعمال کر رہا ہے, کتنے پیارے الفاظ. ایک جگہ تو قرآن نے بڑے پیارے الفاظ کہا اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی, آ کر رہے گی, لے کر رہے گی. کیوں؟ اینما تکونوا, اللہ کہتا ہے اے میرے بندو تم جہاں رہو گے, جب موت آنی ہے موت کا وقت طے ہو گیا. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب اس کا وقت طے ہو گیا, جب وقت آ گیا, تو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ 1 سیکنڈ پہلے نہیں آئیں گی, 1 سیکنڈ بعد میں نہیں آئیں گی, وہ بھی طے ہے. اور جہاں رہو گے, کیونکہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تم جہاں رہو گے موت آ کر پکڑ لے گی, تو آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ دنیا میں ایک قوم ایسی بھی آئی تھی جس نے پہاڑوں میں اپنا مضبوط, پتھروں میں اپنا گھر بنایا تھا, اور ان کا گمان یہ تھا کہ یہاں یمراج نہیں آئے گا, ملک الموت نہیں آئے گا. معلوم ہے آپ کو, ایک قوم ایسی تھی, ہے نا. اور وہ پہاڑوں کے گھر ہمارے یہاں ہے 50 کلومیٹر پر جلگاؤں سے. ریاض بھائی گئے تھے نا, ہم سب گئے تھے, لوگ مولانا آپ یہ علماء آئے تھے تب بھی ہم گئے تھے, کہ 2200 سال پرانی گفائیں پہاڑوں میں بنایا. اور گمان یہ تھا کہ پہاڑوں میں کہاں موت آئے گی, ہم تو پتھروں میں رہتے ہیں. کیوں؟ اور یہ ایسی جگہ ہے کہ ہمارا قلعہ ہے, اور قلعے بھی خطرناک دروازے ہیں, کیسے آئے گا ملک الموت, انٹری نہیں ہے. سمجھ رہے آپ, انٹری نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں رہو گے موت تمہیں آ کر رہے گی. اب نبی فرما رہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ, ایک شخص مجھے انگلی اٹھا کر یہ بتاؤ, ایک شخص مجھے انگلی اٹھا کر یہ بتاؤ کہ میں انشاءاللہ کل تک تو ضرور جیوں گا. میں 1 مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ کل تک کیا ہے, کوئی خاص بات بولو بولو. خیر دیکھیے, گاڑی ہے GJ15BB0774, جس کی بھی ہوگی. وہ تھوڑا سا راستہ جام ہو گیا, کافی لوگ چاروں طرف کھڑے رہ کر سن رہے ہیں. خیر ہٹا دے. تو اب آپ ادھر دھیان دیں کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. اس لیے میرے بھائیوں, خاص طور سے میں نے وہ حدیث بھی اللہ کے نبی نے فرقی پڑھا کہ اللہ کے حبیب یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, دل نرم ہوگا. آج گناہ کر کر کے دل سخت ہو گیا. کیوں؟ آج موبائل استعمال کر کر کے جوانوں, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جوانوں مسجد کے چبوتروں پر بیٹھتے ہو, مسجد کے سامنے کے ٹیبلوں پر بیٹھتے ہو, لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. دل سخت ہو گیا. رات کو 2-2, 3-3 بجے تک چوراہوں پر بیٹھتے ہو, لیکن فجر میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. گھنٹوں موبائل پر گزارتے ہو, لیکن 10 منٹ اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس کی ایک وجہ مولانا یہ بھی ہے کہ ہم موت کو بھول گئے ہیں. اگر مجھے میری موت یاد رہے گی نا,
اللہ کی قسم فجر چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا. کیوں؟ اگر میری موت مجھے یاد رہے گی تو پھر عشاء چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا. پھر دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ سلاتا ہے اور اللہ ہی اٹھاتا ہے. اگر اللہ صبح نہ اٹھائے تو میرا کیا حال ہوگا. قسم خدا کی اگر اتنا خیال آ گیا تو عشاء کی نماز چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا. او میرے بھائیو اور میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے. او میری بہنوں، بہترین اللہ نے گھر دیا. سر چھپانے کے لیے اللہ نے بہترین انتظام کیا. جس طریقے سے بھی اللہ نے انتظام کیا، او میری بہنوں موت کی تیاری کرو، کب چھین لیا جائے بھروسہ نہیں. آج یہ ہماری بہن جس کا ہم نے تذکرہ کیا، دو معصوم جڑواں بچوں کو اس بہن نے جنم دیا. دو معصوم، ان کی ہی ہمارے عبدالحنان بھائی کی چچا کی لڑکی، دو جڑواں معصوم بچوں کو جنم دیا. یقیناً وہ شہید ہے. میرے آقا نے صاف طور سے اشارہ کیا. او یارو سن لو، میرے آقا نے صاف طور سے اشارہ کیا. اور یقیناً یہ عورتیں سن رہی ہے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ عورتیں جس وقت حمل سے ہوتی ہے اور جس وقت ان کی ڈیلیوری کا پیریڈ ہوتا ہے، اللہ کی قسم اس عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جس نے اس بچے کو جنم دیا ہے، وہ جنم دینے والا بچہ اگر زندگی بھر ماں کی خدمت بھی کرے تو پیارے آقا نے فرمایا اس عورت کے پیدا ہوتے وقت وہ جو بچہ پیدا ہو رہا تھا، جو ایک چیخ نکلی تھی درد سے، اس کی اولاد زندگی بھر خدمت کرے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. آج یہ ہماری بہن دو بچوں کو جنم دی، بچے سلامت ہے، دنیا سے چلی گئی. یقیناً وہ تو شہید ہے. نبی نے اشارہ فرما دیا ہے کہ ایسے پیریڈ میں اگر کسی عورت کی موت ہو جاتی ہے تو وہ شہید ہے. لیکن میں آج عورتوں سے بھی یہ کہوں گا کہ میری بہنوں، جس طریقے سے موبائل میں وقت گزر رہا ہے، جس طریقے سے واٹس ایپ پر وقت گزر رہا ہے، جس طریقے سے فیس بک پر وقت گزر رہا ہے، جس طریقے سے ٹی وی کی سیریل میں وقت گزر رہا ہے، اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو اہمیت دو. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. کب چھین لیا جائے کب موت آ جائے بھروسہ نہیں. اس لیے آج بہنیں بھی بڑی تعداد میں میری بات کو سن رہی ہے. میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. میرے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ گھر قبرستان ہے. یہ جملے پر غور کرو کہ پیارے آقا نے فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں نماز اور قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو. ابھی دیکھیے قبرستان ہے نا ابھی قریب میں، ابھی رات کے 1 بجے اگر کسی کو کہا جائے کہ امی کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے آ، ارے بولو، ارے بھائی ماں ہے نا، یا تیرے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ گیا، 10 کروڑ چھوڑ کر گیا، اتنا تو کر کم سے کم. کیوں 10 کروڑ چھوڑ کر گیا، ذرا فاتحہ تو پڑھ کے آ رات کو 1 بجے. تو نہیں، قبرستان میں 1 بجے جانے کو ڈر لگے گا. کیوں؟ ہاں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا ساتھ میں آ جائے. لاش پڑی ہے، کیوں لاش پڑی ہے گھر میں، ابھی دفن نہیں ہوئی ہے. وہ بیوی جو بڑی محبت کرتی تھی اور کہتی تھی میرے سرتاج ہو آپ، میرے سب کچھ ہو آپ سلامت رہے، میری زندگی آپ کو لگ جائے. لیکن جب روح نکل گئی تو وہ بیوی قریب آنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کبھی کبھی بیوی محبت میں شوہر کی پیشانی کو چومتی ہے. کیوں چومتی ہے؟ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، محبت ہونی بھی چاہیے. لیکن روح نکل گئی، سارا رشتہ ختم. کیوں؟ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا مر گیا، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، یا میری بیوی میں نے بڑی محبت کیا، اس نے میری خدمت کی، اب اس کو رکھا جائے. مرنے کے بعد سب سے پہلے فکر یہ ہوتی، اور ہر آدمی فون لگا کر پوچھتا کب اٹھا رہے ہیں. کیا پوچھتا ہے؟ ارے بولو کب اٹھا رہے ہیں. سارا رشتہ ختم. جن کے لیے بڑی محنتیں کیا تھا، جن کے لیے دبئی، امریکہ، لندن، جاپان، کیوں برما، نہ جانے کہاں کہاں گیا. کیوں
وہ بیوی اس کے عیش و آرام کے لیے کتنی محنتیں کیا، کتنا کمایا، اولاد کو سنوارنے کے لیے، ان کی دنیا بنانے کے لیے، ان کی دنیا سجانے کے لیے کتنا کیا، لیکن وہ اولاد بھی سب سے پہلے تیاری کرتی ہے کہ جلد سے جلد اٹھانے کا انتظام کیا جائے۔ اور خود بھی انسان سوچے، ہے نا، کبھی کبھی انسان نام کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، نام میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ مرنے کے بعد جو چیزیں ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھا آپ؟ سب سے پہلے جیسے مرا تو اب کوئی اس کا نام لے کر نہیں بولتا، مرحوم کیا ہو گیا؟ ارے بولو، ہے نا؟ دیکھو فون بھی کرے گا تو پوچھے میت کب اٹھا رہے ہیں آپ، وہ یہ نہیں بولے گا کہ غفار بھائی کو کب اٹھا رہے ہیں۔ تو مرتے ہی سب سے پہلے ختم کیا ہوا؟ ارے بولو، نام ختم۔ کیا؟ لباس، ہے نا؟ کچھ لوگوں کو آپ دیکھو کہ اتنا زبردست وہ اپنے آپ کو پرسنالٹی بنانے میں لگے رہتے ہیں، ان کا ڈریس کیوں بالکل رہیں اچھے رہنا، ایمان والے کی کو تربیت بھی دی گئی ہے، گندے نہ رہیں۔ لیکن کچھ لوگ باقاعدہ اپنے ڈریس پر اتنا دھیان دیتے ہیں، اتنی توجہ دیتے ہیں کہ وہ شاید اتنی توجہ کبھی یہ نہیں سوچتے ہو گے میں مرنا ہے، مجھے جانا ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں۔ بہترین ڈریس ہوتا ہے، کیوں؟ لیکن سیٹھ صاحب ہو کہ بادشاہ ہو کہ سلطان ہو کہ سی ایم ہو کہ پی ایم ہو کہ کوئی بھی ہو، ہے نا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت زندگی بھر لینن پہنتے رہے ہیں اس لیے کفن بھی کہے گا دیا جائے۔ ارے بولو، ارے بولو نا بھائی، نہیں، حضرت نے زندگی بھر پیور کاٹن پہنا ہے، سمجھ رہے آپ؟ نہیں، کفن لایا جاتا ہے، کیوں؟ جس کفن کو کبھی اس نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا، جس کفن کا کپڑا بنا کر اور کفنی بنا کر کبھی اس نے پہننا پسند نہیں کیا تھا، وہ کفن اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا لاچار اور کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اور لوگ اس کو نہلاتے ہیں، اب وہ نہ ہاتھ اٹھانے کے قابل ہے، کیوں؟ نہ پانی ڈالنے کے قابل ہے۔ او اللہ کے بندو، اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کرو جو دعا سکھائی گئی، کیا دعا کیا کرو؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے، یہ دعا میں ہے جو جنازے میں پڑھی جاتی ہے، آخری ٹکڑا ہے، آخری جملہ ہے، کیا دعا کیا کرو؟ چلتے پھرتے دعا کیا کرو، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو بھی موت دے ایمان والی کلمے والی موت ہمیں نصیب فرما، زور سے کہہ دو آمین۔ چلتے پھرتے دعا کیا کرو، کیوں کہ اللہ زندہ رکھ، جب تک اسلام پر زندہ رکھ، موت دے تو کاہے پر دے؟ ایمان پر موت دے۔ اے اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے کانوں میں ہیڈ فون لگا ہو اور میں کار میں ہوں یا میں ٹو ویلر پر ہوں، اے میرے مولا کبھی ایسا نہ کرنا کہ میرے کانوں میں ہیڈ فون ہو اور اس میں میوزک چل رہی ہو اور گانا چل رہا ہو اور میری موت ہو جائے، کیونکہ ایسی بھی موتیں ہو رہی ہے۔ جوانوں یہ جان بوجھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی بھی موتیں ہو رہی ہے کہ کان میں ہیڈ فون لگے ہیں، میوزک سن رہا ہے، گانا سن رہا ہے اور موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اللہ سے دعا کیا کرو، پناہ مانگا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، گڑ گڑایا کرو، کیونکہ اگر دنیا سے جاتے وقت اگر اسلام اور ایمان کے ساتھ چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی بھر جھوپڑی میں رہا، مٹی کے مکان میں رہا، لکڑی کے مکان میں رہا، جھوپڑے میں رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جاتے جاتے اگر ایمان پر گیا اور کلمے کے ساتھ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوش نصیب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگو کہ اللہ ایمان کی موت دینا، میرے مولا کلمے والی موت دینا، کیونکہ کچھ
اعمال انسان کے ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ گناہ انسان کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، پورے پلنگ کے پاس، اس کی کھٹیا کے پاس سب لوگ یاسین پڑھتے ہیں، سب لوگ دھیرے دھیرے کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ اس کو کلمہ زبان پر آ جائے، کلمہ زبان پر آ جائے۔ لیکن کچھ گناہ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میری بہنوں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے گناہوں کی بھی معافی مانگو۔ اس لیے اس جنازے کی دعا میں سب سے پہلے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے میرے مولا۔ اگر معاف نہیں کیا تو تباہ ہو جاؤ گا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، آخرت بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے مولا بہت محنت کیا دنیا کمانے میں، میرے مولا بہت محنت کیا گھر بنانے میں، بہت محنت کیا اولاد کو سجانے اور سنوارنے میں۔ ارے اللہ سے رو رو کر معافی مانگو، اے اللہ 60 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، کب موت آئے گی بھروسہ نہیں۔ میرے مولا چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو بھی معاف فرما دے، اور بڑے بڑے گناہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ میں کوئی نبی نہیں، میں کوئی صحابی نہیں، میں ایک عام انسان ہوں، اور انسان سے غلطی ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہے، لغزشیں ہوتی ہے، جرم ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کسی عقل مند نے کہا ہے کہ ہم تو اس رات کی محفل کو غنیمت سمجھے، یہی رات کو آخری رات سمجھے کہ ہم تو اس رات کی محفل کو غنیمت سمجھے۔ کون جانے کہ صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ آج ہی اسی محفل میں دل کے دل میں اللہ سے معافی مانگو، گناہوں کو یاد کرو۔ کچھ گناہ ایسے جو یاد بھی آئے گے، کچھ گناہ ایسے جو یاد نہیں آئے گا۔ اللہ سے کہو کہ اللہ یہ گناہ ہے، یہ مجھے یاد آ رہے ہیں، آپ فرما دے میرے مولا۔ اور اللہ کچھ ایسے گناہ جو یاد ہی نہیں آ رہے، یاد ہی نہیں آ رہے، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا میرے مولا تو میں تو ختم ہو جاؤں گا۔ یہ تو چند دن کی زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی، کیسے بھی گزر جائے گی، آزمائشوں میں گزر جائے گی، مصیبتوں میں گزر جائے گی۔ تو اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے، ایگزام بھی لیتا ہے۔ تیرے جتنا قریب کوئی ہوتا ہے تو اسے اتنا آزماتا ہے، یہ تیرا طریقہ ہے، یہ تیرا اسٹائل ہے۔ اللہ سے یہ بھی کہو کہ میرے مولا میں تیری آزمائش کے لائق نہیں، میں تیرے امتحان کے لائق بھی نہیں، لیکن میرے مولا یہ گناہ ہے یاد آ رہے، ان کو معاف کر دے۔ اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو یاد ہی نہیں آتے، میرے مالک معاف کر دے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، تو غفور ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو ستار ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ میرے مولا کتنے گناہ کیا پھر بھی تو نے چھپا کر رکھا ہے۔ او خالق، او مالک، او پروردگار، او رب العالمین، معاف کر دیا، تیرا کچھ نہیں جائے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن معاف کر دیا تو میری بگڑی بن جائے گی، میری دنیا آخرت سب سنور جائے گی۔ او رحمان و رحیم، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، زور سے کہہ دو آمین۔ مانگو اللہ سے میرے بھائی۔ آج کسی کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے، ہو سکتا ہے لوگ ہمارے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے گے، تو کسی کے ایصال ثواب سے پہلے کچھ کام ایسے کر کے جائیں، کچھ کام ایسے کر کے جائیں کہ ہماری قبر
جو ہے نور کا مرکز بن جائے. ہماری قبر جو ہے اللہ کے حبیب نے, اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا, بڑے عجیب الفاظ یاد آ گئے. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. میرے مولا جہنم کا گڑا مت بنانا. میرے مولا معمولی موم بتی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں. میرے مولا میرے مولا میری بہنوں اللہ سے کہو کہ میں اتنی کمزور ہوں, میں اتنی کمزور ہوں میرے مولا کہ اگر روٹی پکاتے وقت گیس کی بھاپ لگ جائے تو میں تڑپ جاتی ہوں. تو جہنم کی انگار کو کیسے برداشت کروں گی؟ کہو میری بہن اللہ کے سامنے رکھو کہ اللہ جہنم کی خطرناک دردناک عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا. او میرے بھائیو, آج آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں, خدا کے واسطے تیاری کرو. عقل مندی اسی میں ہے کہ تیاری کرو. او اللہ کے بندو, مت ڈرو کسی سے سوائے اللہ کی. نکالو سارے خوف. آج ڈر رہے ہو کہ ہمارا کیا ہوگا, کیا یہ حکومت ہمیں نکال دے گی, کیا NRC ہوگا, کیا ہمارے کاغذات چیک ہوگے. یاد رکھو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. دیکھو زندگی میں حلال کھاؤ. ایک حرام کا لقمہ حلق میں اترتا ہے, اللہ نماز اور دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اور سنو جس رب کو مانتے ہو اس رب نے تمہیں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حلال ہے, یہ حلال ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. اس رب نے یہ بھی کہہ دیا. اور دیکھو ارے ایمان والو, تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں جو چیزیں حلال بتائی گئی, جو تمہیں کھانے میں بھی جو چیزیں حلال بتائی گئی اس میں تمہارا بھلا ہے. دیکھو آج دنیا ایک وائرس سے پریشان ہو گئی, کورونا وائرس. آؤ دیکھو بڑی اہم بات خدا نے ذہن میں ڈال دیا تو کہہ رہا ہوں, کورونا وائرس. کیوں آج دنیا, آپ ویڈیو دیکھ نہیں سکتے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. چائنا میں یہ وائرس پھیلا, اب ملک تقریباً 18 ملکوں میں اس کے اثرات پائے جا رہے ہیں. دنیا کے سارے ملک پریشان ہیں. آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 2000 فلائٹس روک دی گئی. کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے کہ کوئی جائے گا تو وائرس نہ لگ جائے اور ہمارے ملک میں نہ جائے. لیکن آج دنیا اور اتنی خطرناک موت ہو رہی ہے, جانوروں کی طرح تڑپ رہے ہیں. اور جس کو وہ وائرس لگ رہا ہے, جس جانور کا وائرس ہے, وہ جانور کی طرح حرکتیں کر رہا ہے, کتوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے, بلیوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے, وہ جانور کی طرح دوڑ رہا ہے, سانپ کی طرح رینگ رہا ہے. اور چلتے چلتے سینکڑوں لوگ مارکیٹ میں کھڑے ہیں, مال میں کھڑے ہیں اور دم توڑ رہے ہیں. اس بات کو ریکارڈ کرنا, دم توڑ رہے ہیں. اور آج انکوائری کی انہوں نے کہ کیا وجہ ہے, تو انکوائری میں کیا آیا؟ انکوائری میں یہ آیا کہ یہ لوگ اس ملک میں جتنی حرام چیزیں اللہ نے کیا ہے وہ کھاتے ہیں. دیکھو آپ چوہا کھا رہے ہیں, سانپ کھا رہے ہیں, بلی کھا رہے ہیں, کتا کھا رہے ہیں, مینڈک کھا رہے ہیں. کیوں؟ ارے کتنا اچھا مذہب ہے ہمارا, یہ ثبوت ہے, یہ پروف ہے.
کہ وہ خالق، وہ پیدا کرنے والا سارے سسٹم کو جانتا ہے. جیسے کوئی کمپنی جس گاڑی کو بناتی ہے تو وہ کمپنی کتاب دیتی ہے کہ اس کا استعمال ایسے کرنا. کیوں بھائی؟ تو جس کمپنی نے اس گاڑی کو بنایا، حضرت انسان کو بنایا، وہ کمپنی نے کتاب دے دی اور اس میں کہہ دیا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، یہ مت کرنا، یہ کرنا. آج آپ دیکھو کہ اتنا خطرناک وائرس کہ دنیا پریشان ہو گئی. اور وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ حرام چیزیں کھاتے تھے، جانوروں کو کھاتے تھے، کتے بلیوں چوہوں کو کھا رہے ہیں. کیوں؟ وائرس پھیل گیا، اسی کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں. یہ تو ایک عذاب ہوا. لیکن یہ بھی غور کرنا ہے، حکومت یہ بھی سن لے، یہاں کی بھی حکومت سن لے کہ یہ بھی غور کرنا ہے کہ عذاب کیوں وہیں پر آیا. حرام جانور تو دوسرے بھی کھاتے ہیں، اور لوگ دوسرے ملکوں میں بھی کھاتے ہیں. ریاض بھائی اور بھی تو لسٹ ہے، حمید بھائی دادا اور بھی لسٹ ہے نا، جائد میں ہے کہ نہیں لسٹ؟ اور بھی تو لوگ کھاتے ہیں. لیکن یہاں کیوں شروع ہوا پہلے؟ اس لیے کہ 6 مہینے سے نہیں، 2 سال سے لگاتار ہم خبریں دے رہے تھے کہ چائنا میں اللہ کے بندوں کو حکومت ستا بھی رہی تھی. جس ڈیٹینشن کیمپ کی یہ قاتل آج بات کر رہے ہیں، سن لے یہاں کے قاتل، سن لے یہاں کے ظالم. دیکھ، اس قوم نے چائنا میں ڈیٹینشن کیمپ بنایا تھا اور وہاں پر ایمان والوں کو وہ رکھ رہے تھے، وہاں پر ان کو رکھ رہے تھے، وہاں ان کی داڑیاں کاٹ رہے تھے، وہاں ان کو اسلام سے، ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں مدرسے بند کر رہے تھے، وہاں مسلمانوں سے نفرت کر رہے تھے. تو سن لے یہاں کے سلطان، یہاں کے پی ایم، یہاں کے سی ایم، سن لے اور چائنا کا راؤنڈ لگا کے آ جا، مگر وائرس لے کر مت آنا. سمجھ رہے آپ؟ تو جو چائنا ایمان والوں کو ستا رہا تھا، ہم کو دکھ ہے جس انداز میں موتیں ہو رہی ہے. اچھا نہیں لگ رہا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کو خوشی ہو رہی ہے، بڑی خطرناک موت ہو رہی ہے، لیکن ہر چیز کے پیچھے غور کرنے کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے. کیوں؟ ارے بھائی ابھی میرا بچہ بیمار ہوا تو ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں، کیا بولتے اس کو، مطلب پوری تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. کیوں کہ بھئی یہ بیماری کیا ہے، کس وجہ سے آتی ہے. تو ہر چیز پہ ریسرچ ضروری ہے نا بھائی. حرام جانور تو اور بھی ملک کھا رہے ہیں، یہی کیوں آیا؟ تو پتا چلا کہ 2 سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ چائنا میں ایغور برادری کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو داڑیاں بھی کاٹی جا رہی ہے، ان کو کیمپوں میں رکھ کر اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر عبادتوں پر ان پر بین لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اللہ کا عذاب آیا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو کسی دنیا کی حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکے. کیوں بھائی؟ اللہ کا مقابلہ کر سکے. ابھی نہیں بھائی، چند ابھی یا شاید 20-25 دن پہلے وہ جنگل میں آگ لگی آسٹریلیا میں، ہے نا، جنگل میں آگ لگی. اب حکومت کا سسٹم پریشان کہ کیسے بجھایا جائے. آخر پھر اللہ ہی کو رحم آیا. امتیاز بھائی آسٹریلیا ہے نا، کہ اللہ کو رحم آیا. دنیا کا حکومت کا سسٹم پریشان کہ اتنا پانی کیسے برسائے، اتنی آگ کو کیسے بجھائے. آخر پھر اللہ کو رحم آیا. یہ ویڈیو میری خوب شیئر کرنا، اتنا ٹکڑا جو 5 منٹ کا بول رہا ہوں کہ چائنا نے ایمان والوں پر ظلم کیا تو اللہ کا عذاب آیا. ظالموں، اگر تم بھی بچنا چاہتے ہو تو عقل پکڑ لو، ورنہ میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم. ارے بولو. میں نے تو مہاراشٹر میں کہا کہ ڈیٹینشن کیمپ میں جا کر مرنے سے اچھا ہے 2-4 کو لے کے یہیں مروں گا. نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ کیا کر رہا؟ میں تو ہندو بھائیوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو ظالم ابھی ظلم والا قانون لا رہے ہیں نا، تو میں نے ایک مثال دیا. ابھی آج کل ہمارے ہندو بھائی سمجھ نہیں پا رہے، جبکہ میرے ساتھ میں سینکڑوں ہندو ہیں. آپ نے میری ویڈیو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے بھگوا ڈریس میں بڑے بڑے سنت میرے ساتھ میں
काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ये समझा रहे थे कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन सबके खिलाफ है। क्योंकि अभी अभी जितने भी बैठे हैं ना हम लोग, अभी इस वक्त कोई भी भारत का नहीं है, क्योंकि कानून पास हो गया। भारत का कब होगा? जब वो तड़ी पार बोलेगा कि हाँ तू है। समझ रहे आप? जब टकला बोले ना, याद रखो, हमने हिंदुओं को भी समझाया कि नहीं, सबको साबित करना पड़ेंगे कागजात, इसलिए मैदान में भी आ जाओ। और मेरे नारे बहुत चल रहे हैं, आपने देखे होंगे ना वीडियो। दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। हम तो लड़ रहे हैं भैया। खैर गुजरात वालों का तो ये मानना है कि देखो गांधी जी आए थे तो आजादी मिली कि नहीं मिली? तो फ्री में मिली ना अपनों को, नहीं समझे आप? तो मुफ्ती हारून लड़े, नहीं समझे आप? मुफ्ती हारून चिल्लाए, और मुफ्ती हारून को वलसाड़ से बहुत मोहब्बत है, वलसाड़ को भी दिलाएगा आजादी। समझ रहे आप? तो हम कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू भाइयों से भी कह रहे हैं कि मिसाल मैंने दिया हूं, एनआरसी पर भी बोलना थोड़ा सा जरूरी है, इशारा करना जरूरी है। एक मिसाल मैंने दिया कि एक शख्स के घर में चूहा घुस गया। तो कभी कभी एक चूहा भी बहुत सताता है, आपको मालूम है? महीने हो जाते हैं मगर वो इधर घुस गया उधर घुस गया, पकड़ने में नहीं आता। तो एक शख्स के घर में चूहा घुस गया, बड़ा परेशान हो गया। तो उसने चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा लाया। अब उसके घर में मुर्गा भी था और उसके घर में एक बकरी भी थी। तो जैसे ही चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा मालक ने लाया, तो चूहे ने मुर्गे के पास में जाकर कहा कि मुर्गे भैया अपने घर में पिंजरा आ गया। मालक ने पिंजरा लाया तो मुर्गे ने उसे क्या बोला? तेरा टेंशन है वो, नहीं समझे आप? मेरा टेंशन थोड़ी है, नहीं समझे आप? वो डिटेंशन कैंप किसका है? अरे बोलो, तेरा है। चूहा परेशान, मुर्गा मानने को तैयार नहीं। फिर चूहा रोते रोते बकरी के पास गया और बकरी से कहा, बकरी बहन मालक ने पिंजरा ले गया है। तो बकरी ने बोली, अरे बेवकूफ, वो मेरी थोड़ी पिंजरा है। किसका है? तेरा है। समझ रहे आप? किसका है? तेरा है। चलो खैर, चूहे ने बोला कि भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा, बहुत समझा रहा हूं कि देख डिटेंशन कैंप हो सकता तेरा भी हो, क्योंकि आसाम में करने कुछ गए थे। अरे बोलो, हो गया कुछ? तो चूहा बेचारा परेशान होकर खामोश बैठ गया। ठीक, अब रात को मालक ने पिंजरा रखा और पिंजरे में थोड़ा सा कुछ खाने के लिए चीजें भी रखा कि चूहा आ जाए। अब मसला यह है कि रात का अंधेरा था, सुबह जब होने लगी, अंधेरा था, वक्त अंधेरा था, तो पिंजरा हिलने लगा। तो मालक मकान की बीवी बड़ा खुश हो गई कि ओहो चूहा पिंजरे में आ गया। बहुत सताता था, कभी इस किचन में, कभी उस डब्बे के नीचे, कभी उस डब्बे के नीचे, तो आ गया। अब वो धीरे से पिंजरे के पास गई और पकड़ने की कोशिश करी, तो सांप ने डस लिया। तो पिंजरे में बजाय चूहे के कौन था? अरे बोलो, सांप था। अब सांप ने डस लिया कारी साहब, तो इसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो जो गांव में रिश्तेदार थे 4-5 वो देखने के लिए आ गए। वो देखने के लिए आए तो मालक मकान बड़ा दिलदार था, खाने का वक्त था, तो मालक मकान ने कहा कि खाना खाए बगैर तो जाने नहीं दूंगा। तो वो सीधा मुर्गे के पास गया। किसके पास गया? नहीं समझे आप? अरे कुछ समझे? मुर्गे के पास गया और मुर्गे को ज़बह कर दिया और मेहमानों को खिला दिया। अब बीवी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। 3 दिन के बाद में बीवी का इंतकाल हो गया, तो 50-60 जो रिश्तेदार थे वो सब आए। नहीं समझे आप? तब किसके पास गया? अरे बोलो ना, चूहा आया क्या? नहीं समझा? चूहा आया क्या अभी तक के? नहीं। मुर्गा, अरे बोलो, गया। बकरी गई। तो हम तमाम मुर्गों से ये कह रहे हैं, तमाम बकरी और बकरियों से ये कह रहे हैं, और तमाम होशियारों से ये कह रहे हैं कि बेटा मुर्गा गया, बकरी गई, चूहा अभी तक के पिंजरे में आया नहीं। आसाम में 40 लाख मुसलमानों को टारगेट था निकालने का,
19 लाख निकले, उसमें से 16 लाख हम नहीं थे, हम 4 लाख निकले। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा कोई हिंदू भाई भी ना निकले। जो यहां पैदा हुआ है वो यहां का है। और राहत इंदौरी ने कहा ना कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है ना। और मैं डरने वालों से भी ये कह रहा हूं, मेरे उस्तादों ने तो कहा कि बेटा हारून, पूरे मुल्क में जा रहे हो, जहां जा रहे हो ईमान वालों के दिलों से डर और खौफ निकालो। क्या निकालो? इसलिए डर पैदा करना है तो किसका पैदा करो? अल्लाह का। बाकी किसी से मत डरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। और किसी के बाप का ये मुल्क नहीं है और कोई अपनों को निकालने वाला है नहीं। ये भी निकालने विकालने का चक्कर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि विकास साला पैदा नहीं हुआ। समझ रहे आप? कहां गया साला क्या मालूम। समझ रहे आप? तो ये उस उलझा कर रखने का मसला है। लेकिन विरोध तो करना है, विरोध तो करना है, करेंगे इंशाल्लाह। और आखिरी बात मेरे यारो, मैंने कहा था कि बस मैं 1 घंटा बोलूंगा, लेकिन 1.5 घंटा हो गया। कारी साहब 1.5 घंटा हो गया। आखिरी बात मेरे यारो, देखो फिर वही जहां से शुरू हुआ था, फिर वहीं पर आ रहा हूं कि यारो कब दम निकल जाए भरोसा नहीं। कर लो तैयारी, तैयारी शुरू कर दो। अच्छा, कौन कौन तैयारी करेगा? दोनों हाथ उठाकर मुझे बताओ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कल 2 ड्रेस खरीदना पड़ेंगे ना नए तैयारी में? अरे बोल नहीं। देखो बहुत बड़ा मजमा है। मैं सबसे ये कहूंगा मेरे भाइयों, तैयारी शुरू कर दो। और तैयारी का सबसे पहला कदम ये होगा कि जब अभी बिस्तर पर जाओगे तो ये सोचना कि मैं इंशाअल्लाह फजर को उठूंगा। कहो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा। कहो इंशाअल्लाह, है ना। मैं अपनी कब्र को संवारने की, सजाने की तैयारी करूंगा। कहो इंशाअल्लाह। और याद रखो, कब्र इतनी भी तंग है कि अगर हम बदनसीब और गुनाहगार है तो नबी ने फरमाया कि कब्र इतना खतरनाक दबाएगी कि अल्लाह के नबी ने बकायदा ऐसा दिखाया, ये दोनों हाथ सामने करके, ये उंगलियों को सामने करके, कि जब कब्र दबाएगी तो ऐसा दबाएगी कि ये दोनों तरफ की पसलियां ऐसे एक दूसरे में घुस जाएगी। तंग हुई तो इतनी तंग होगी, तंग हुई तो इतनी तंग होगी, इतनी तंग होगी। और अगर फैली तो कितनी फैलेगी ये भी सुन लो। आहा, फैली तो इतनी फैलेगी। अगर नेकियां हमारी जिंदगी में है तो फैली तो इतनी फैलेगी कि कब्रिस्तान वलसाड़ में है, वलसाड़ में दफन होंगे। दफन कहां होंगे? वलसाड़ में। लेकिन इतनी फैल जाएगी कब्र कि सारे पर्दे हटा दिए जाएंगे और रोज़े अथर प्यारे आका सल्लम के रोजे तक के आपकी निगाहों को डाला जाएगा, है ना। अब बताओ, इतना बड़ा घर किसी का हो सकता है? अरे बोलो, इतना बड़ा बंगला हो सकता है? तो फैली तो ऐसी फैलेगी और तंग हुई तो ऐसे तंग हुई। और फिर आखिर बात वही कि नबी ने कहा और हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने भी समझाया। क्यों? और फारसी की भी कहावत है कि, और हदीस में भी इशारा मिल गया कि आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल, अरे बोलो, कब्र है। वहां सक्सेस, अरे बोलो, सब सक्सेस। और याद रखो, अगर जिंदगी में नेक अमाल थे तो मिट्टी, कब्र की मिट्टी आपके चमड़ी तो क्या, आपके कफन को भी छुएगी नहीं। खाएगो मैला कफन को भी नहीं करेगी। क्यों? इसलिए किसी ने क्या कहा? ज़मीं मैली नहीं होती। क्यों भाई? क्या कहा किसी ने? ज़मीं मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता।
زمین میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا بدن میلا نہیں ہوتا تو کریں گے انشاءاللہ اس میں غلام بنیں گے تو کس کے ارے زور سے بولو محمد کے غلام بنیں گے تو کس کے محمد کے غلام بنیں گے انشاءاللہ قبر میں بھی آسانی ہوگی مرنے کے بعد بھی آسانی ہوگی حشر میں بھی آسانی ہوگی اور وہ پانی جس کو پلانے کے لیے خود نبی کھڑے رہیں گے وہاں پر بھی لائن میں جگہ مل جائے گی ورنہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی پلانا بھی چاہیں گے تو فرشتے دھکا دے کر پھینک دیں گے اور نبی سے کہیں گے حضور آپ کا نہیں تھا حدیث ہے یہ میرے جملے نہیں ہے حدیث ہے کہ اگر قریب پہنچ بھی گیا حضور پلا رہے ہیں حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہیں قریب پہنچ بھی گیا اور نبی کا ماننے والا نہیں تھا ماننے والا کا مطلب یہ نہیں سمجھ رہا مانتے تو سب ہے جانتے تو سب ہے کہ نبی ہے رسول ہے کیوں مگر عمل کوئی نہیں کرتا نبی کی باتوں پر تو کہا کہ فرشتے دھکا مار کے وہاں سے ہٹا دیں گے فرشتے حضور آپ کا نہیں آپ کا عشق نہیں حضور آپ کے جیسے چہرہ سنت نہیں سجایا تھا حضور آپ کے طریقوں پر نہیں چلا تھا تو بتاؤ کوشش کرے گے انشاءاللہ اپنے آپ کو بنانے یہ مت سوچنا کہ ابھی تو میں 30 سال کا ہوں 40 سال کا ہوں 20 سال کا ہوں ابھی تو بہت وقت پڑا ہے 70-80 سال سے پہلے تو موت آنے والی نہیں کیوں نہیں میرے بھائی محنت کرو انشاءاللہ کرے گی محنت انشاءاللہ ہاں ورنہ کسی نے کیا کہا ہے حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی ساری پول کہاں کھلے گی ارے بولو ہاں ساری پول وہاں کھلے گی ایسا نہیں کہ ایمان والا یا نہیں ایمان والا نہیں تھا تو بھی پول کھلے گی حشر کے میدان میں فرشتے کہیں گے نہیں دیا تھا اس نے 15 لاکھ نہیں سمجھا وعدہ کیا تھا مگر ساری پول کھلے گی بھلے یہاں پر نہ کھلے مگر وہاں ہاں تو کسی نے کیا کہا اسی نظم پر شاید پہلی مرتبہ مجھے یہ اشعار یاد آ رہے حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی بے نمازی کی صورت بدل جائے گی بے نمازی ہمارا کہا مان لو رب نے جو کچھ کہا اس کو سچ جان لو کرے گے محنت ہاں نمازوں کا اہتمام قرآن کی تلاوت کا اہتمام میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مرحومہ ختیجہ بھی ایسے ہی آج جس بہن کا انتقال ہوا کیا نام مہجبین جس بہن کا انتقال ہوا اس بہن مہجبین ایسے ہی عبدالحنان عبدالمنان بھائی کی والدہ محترمہ اور جتنے بھی مرحومین ہیں سب نے زور سے آمین کہنا میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں میرے مولا ہمارے سب کے مرحومین ہمارے جتنے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا سب کی قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اونچا اعلیٰ مقام نصیب فرما اے اللہ ان کی مغفرت فرما سب کے لیے ہے نا اچھا دعا مانگنے میں کنجوسی نہیں کیا کرو سمجھا جیسے ایک شخص نے قرآن خوانی کروایا اور مولانا کے پاس میں آیا کہا کہ مولانا یہ
30 قرآن پڑھے گئے ہیں، یہ میرے ابا کو بخش دو. تو مولانا نے خود پوچھے دادا کو بھی بخشو کیا؟ تو بولے نہیں 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 نہیں، ثواب کم ہو جائے گا. نہیں سمجھا آپ؟ ثواب نہیں، یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ بے وقوفی ہے. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. ماں کے لیے قرآن پڑھا تو یہ بھی کہہ دے کہ اللہ میری اماں کو، میرے ابا کو، میرے پورے خاندان کو، ولساڑ میں جتنے میرے دشمن تھے ان کو بھی، کیونکہ دشمنوں کی بھی کمی نہیں ہے. اللہ سب کو ثواب دے تو اللہ تیری ماں کو بھی دے گا اتنا ہی، اور ارے بولو سب کو دے گا. اور ایک اخیر بات، حلال کھانے کی کوشش کرو، ایک چیز. اور دوسری بات، کوشش اس بات کی کرو کہ میری حرکت یا میرے عمل سے کسی کا دل نہ دکھے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. کیا نہ دکھے؟ دل نہ دکھے. اور کسی ایمان والے کی عزت نہ اچھلے، کیونکہ ایمان والے کی عزت نبی پاک نے اشارہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ایک ایمان والے کی عزت ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ دل دکھانے کے کام بھی کرتے ہیں، کسی کی عزت سے بھی کھیلتے ہیں، کسی کا دل بھی دکھاتے ہیں. ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی عزت سے کھیل رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، چوراہوں پر بیٹھو تو غیبتیں نہ کرو. کیوں؟ عورتیں بھی بیٹھی ہیں. کیوں؟ عورتوں کا سب سے پیارا کام، مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ غیبت. کیوں؟ جہاں 4 عورتیں جمع ہوئی، سمجھ رہے آپ، غیبت شروع ہو جاتی. میں عورتوں سے بھی کہوں گا کہ میری بہنوں آخرت کی تیاری کرو. اور آپ کے لیے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ غیبت چھوڑو، کیونکہ غیبت کے بارے میں نبی نے فرمایا اور قرآن نے خود فرمایا کہ غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے کہ ایک شخص اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے نا. تو کسی کی عزت نہ اچھالو. اور یاد رکھو، اگر تمہاری اس نے عزت اچھالا بھی، اگر تمہاری عزت اس نے اچھالا تو اپن کیا کہتے ہیں؟ نہیں چھوڑوں گا نہیں. نہیں سمجھا؟ چھوڑوں گا نہیں. ارے چھوڑ دے. اگر تو نے چھوڑ دیا تو وہ تجھے چھوڑ دے گا. سمجھ رہا؟ تو نے چھوڑ دیا تو نبی نے خود کہا کہ جس نے یہاں پر کسی کو معاف کر دیا، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہاں میرے کسی بندے کو معاف کر دیا جبکہ اس بندے نے تمہارے خلاف غلط کام کیا تھا، تمہاری عزت اچھالا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے اگر تم نے میرے بندے کو معاف کر دیا تو میں وہاں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو بتاؤ یہاں بدلہ لینا اچھا کہ وہاں چھوٹ جانا اچھا؟ ارے بولو نا. وہاں چھوٹ جانا اچھا. تو کوئی تمہاری عزت سے کھیلے، کچھ بھی کرے. کبھی کبھی تو لوگ بولتی بھی ہے اتنا نہیں چلتا، تھوڑا بدلہ لے لیا کرو. نہیں لینا ہے، بدلہ نہ لیا کرو. نبی نے فرمایا کہ معاف کرنے والے سے زیادہ اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے نا. ارے اچھالے نا عزت، کتنے میں اچھالے گا؟ اللہ کہتا ہے، نبی کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کی عزت اچھالو گے تو کتنوں میں اچھالو گے؟ ہیں؟ پورا گجرات، پورا مہاراشٹر، ارے بولو نا پورا انڈیا، کتنوں میں اچھالو گے؟ نبی کہتے ہیں کہ یاد رکھو اگر اللہ اچھالنے پر آئے حشر کے میدان میں تو آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسان ہوں گے اور تمہاری عزت اچھالی جائے گی. ہم اپنے تھوڑے سے مفاد کی خاطر کسی سے بھی بدلہ لینے کے لیے کسی کی بھی عزت سے کھیل جاتے ہیں. نہ کھیلو کسی کی عزت سے. اور کوئی تمہارے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اس کو معاف کر دو. یہ قبر کی اور آخرت کی سب سے بڑی تیاری ہے، سب سے بڑی. اتنی نمازیں تو ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، اتنی تہجد تو ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، اتنا ذکر تو ہم نہیں کر پاتے ہیں، اتنے نیک کام تو ہم کر نہیں پاتے ہیں. تو اگر ہم نے لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیا تو یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہے. کیا ہے؟ ارے بولو، یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہے. اور تو کوئی ترم خانی ہے کہ تیری عزت اچھلی تو تیرا بدلہ لینا بہت ضروری ہے؟ نہیں. کیوں؟ اب نہ وہ ہلاکو ہے
اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو وہ کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے۔ کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے۔ دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے۔ مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا۔ دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا کیا پائے گا۔ آج تیرا عروج ہے، آج تیری چڑھتی ہے، آج تیری ترقی ہے، لیکن ہر عروج کو زوال بھی ہوتا ہے۔ جو دن کا سورج طلوع ہوتا ہے 12 گھنٹے کے بعد غروب ہوتا ہے۔ تو اگر تجھے پاور بھی مل گیا، اگر تجھے طاقت بھی مل گئی، اگر تو بدلہ لینے کا پاور بھی رکھتا ہے تو بھی بدلہ مت لینا، کیونکہ کل زوال تیرا آئے گا۔ کیوں؟ قدرت بھی بدلہ لیتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ قدرت بدلہ لیتی ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک کیا آتا ہے کہ شاید حضرت علی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، وہ خاموش ہے، وہ خاموش ہے، اور ادھر حضور مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ حضور سے کہتے ہیں، حضور وہ ایسا کر رہا ہے اور آپ کو ہنسی آ رہی؟ تو حضور کہتے ہیں ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ جب وہ تجھے تیری عزت اچھال رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا تو فرشتے اس کا جواب دے رہے تھے، تو میں مسکرا رہا تھا، تیری عزت اور بڑھ رہی تھی۔ اور جیسے ہی تم غصے میں آ گئے تو وہ فرشتوں نے جواب دینا بند کر دیا۔ تو یہ سوچ لیا کرو کہ تمہارا جواب دینے والے کوئی ہے، کوئی ہے، تمہیں زیادہ جواب دینے کی ضرورت نہیں، سمجھ رہے آپ؟ ادھر کرونا وائرس چل رہا، ادھر انڈیا میں رونا وائرس چل رہا، ابھی سب رو رہے ہیں، لیکن یہ ظالموں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رونا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کسی کے رونے کو اللہ نے قبول کر لیا تو پھر تجھے رونے کے لیے مزدور، ارے بولو، سمجھ رہے آپ؟ نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ زور سے درود شریف پڑھ لو۔ گزب مولانا، 11:15 بج گئے یار، کیا کریں؟ حالانکہ مجھے جانا ہے، میرے بچے کے لیے بھی خاص طور سے دعا کرنا، کیا کرے؟ اللہ بھی لیول کے حساب سے آزماتا ہے۔ خود قرآن میں کہتا ہے اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ خود کہتا ہے میں ہر شخص کو اتنا آزماتا ہوں، اتنا بوجھ ڈالتا ہوں جتنا اس کے اٹھانے کی طاقت ہے۔ اب سب سے زیادہ چہیتے اللہ کو کون تھے؟ نبی تھے، لیکن نبی کہتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا دنیا میں۔ ارے بھائی جب آپ سب سے چہیتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں آئی؟ آپ کو تو ایک دم پھولوں میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کہتا ہے ایسا تھوڑی ہے کہ ایسے ہی دوست بنا لوں گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اپن کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی کو قریب کرتے ہیں یا کسی سے تھوڑی رشتہ داری کرتے ہیں تو پوری انکوائری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ پوری انکوائری۔ اگر کسی کو بہت قریب کرنا ہے یا مثال کے طور پر اس کو بیٹی دینا ہے نا، تو رہتا ہے مہاراشٹر میں، اگر یہاں دینا ہے تو باہر سے انکوائری کرتا، باہر سمجھتے، باہر۔ تو جب تو کسی کو قریب کرتا ہے تو اتنی انکوائری کرتا ہے، تو وہ جب کسی کو قریب کرے گا تو وہ بھی تو، سمجھ رہے آپ، سارا ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ میں تو بڑا کمزور ہوں، تیرے امتحان آزمائش کے لائق نہیں ہوں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرنا کہ ٹھیک اگر تو آزماتا ہے میں اپنا ثابت قدم رہوں گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کیا بولے؟ ہاں امتیاز بھائی ہمارے بلساڑی نا، جو بیمار ہیں، مجھے وقت ہو گیا یہاں پر آنے میں، ورنہ میں نے کوشش بھی کیا تھا، شاید محسن، ہاں میں نے کوشش بھی کیا تھا کہ میں وہاں جاؤں،
لیکن جا نہیں پایا. اچھا آپ نے یاد دلا دیے نہیں بھائی. تو امتیاز بھائی بلساری یہ بھی بیمار ہے اس وقت, سخت بیمار ہے, ان کے لیے بھی دعا کرے اور سب کے لیے دعا کرے. کرے گے انشاءاللہ. چلو زور سے درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. میرے مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت تیرا پیار تیرا عشق تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. خدا بندہ آج کا یہ پروگرام جن کے ایصال ثواب کے لیے سجایا گیا میرے مولا ان تمام مرحومین کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ان کو جنت الفردوس میں اونچا اعلیٰ مقام نصیب فرما. میرے مولا ہم کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. میرے مولا ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. خدا بندہ ہم بڑے کمزور ہیں میرے مولا ہم بڑے کمزور ہیں میرے مولا ہم تیری آزمائش تیرے امتحان کے لائق نہیں ہیں. خدا بندہ تو ہمارے حالات پر رحم فرما. میرے مولا ہمارے حالات پر رحم فرما. میرے مولا جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو سب کو شفائے کامل نصیب فرما. ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا حادثاتی موت سے ہماری حفاظت فرما. رب دو جہاں ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما. ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما. حرام لقموں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما. حرام لقموں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما. میرے مولا تو ہمارے سارے حالات کو جانتا ہے. تجھے سنانے کی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. غیب سے ہمارے حالات پر رحم فرما. ہمارے حالات کو درست فرما. میرے مولا یہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے. یہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے میرے مولا. اس پیارے ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرما. اس پیارے ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرما. میرے مولا اس ملک میں ہندو مسلم ایکتا قائم ہے. ہندو مسلمان آپس میں بڑے پیار اور محبت سے رہتے ہیں لیکن میرے مولا کچھ شیطان ہندو مسلمانوں کو لڑوا کر اپنی راجنیتی اپنی گھٹیا حرکتوں کے ذریعے سے حکومتیں چلانا چاہتے ہیں. میرے مولا ان ظالموں ان قاتلوں کو ہدایت نصیب فرما اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان کو ہلاک و برباد فرما. خدا بندہ پورے ملک کے حالات پر رحم فرما. ظالموں کے ظلم سے قاتلوں کے قتل سے شریروں کی شرارت سے فتنوں کے فتنے سے میرے مولا پوری امت کی حفاظت فرما. میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا. مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا. کیا مانگنا میرے مولا ہم کو یہ بھی نہیں معلوم. بس جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا. جو مانگ لیا میرے مولا ہم کو وہ بھی نصیب فرما. جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بھائی مجھے بھی جانا ہے. بڑا مجمع ہے بہت زیادہ لوگ ہیں. میں سلام کر رہا ہوں صرف سلام کا جواب دے دے. السلام علیکم. بس چلیے.